اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات شیئر کروں گا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور صفا مروہ سے زمزم کا نکلنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور بیت اللہ کی تعمیر شامل ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی، اور ان کی کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آپ کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل پر غور کرنے کی بجائے یہ کافر بادشاہ کا فرمان جاری کیا گیا کہ ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لہذا آگ جلائی گئی، اور آگ اس قدر شدید تھی کہ جس کے اوپر اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر رب نے اپنے پیغمبر کے لیے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی اور آرام کا باعث بن گئی، اور اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ فلسطین
اور شام کے علاقے میں آپ کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے ویران میدان میں چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب ہی صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ ایک ماں کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے زمزم کہا جاتا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور کروڑوں مسلمان اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس طرح اس بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا، اور کچھ مدت بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا، اور پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ ہی اس کے بعد کریں گے۔ انہوں نے اپنے جگر کے گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے رب کے حکم پر منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، اے ابراہیم، تم نے جواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ چنانچہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قبول فرمائی، اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اسی طرح قربان کرتے رہیں گے۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر مکہ مکرمہ میں
بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی، اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تو بلند مقام عطا فرمائیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا چمکایا کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ہر سال مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔